السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور بلا شبہ ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل اور ہدایت اور رحمت کی کتاب دی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور اے نبی، جب ہم نے موسیٰ پر امر خاص کی وحی کی تو آپ طور کی مغربی جانب نہیں تھے اور نہ آپ اس واقعے کے حاضرین میں سے تھے۔ وَلَكِنَّ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۔ اور لیکن ہم نے کئی امتیں پیدا کی، پھر ان پر مدت حیات لمبی ہو گئی اور آپ اہل مدین میں نہیں رہتے تھے کہ ان پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے، اور لیکن ہم ہی رسول بھیجنے والے تھے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور آپ طور کی جانب نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا تھا، اور لیکن یہ وحی تو آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اس کی وجہ سے انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا، پھر ہم تیری آیتوں کی اتباع کرتے اور ہم مومنوں میں سے ہو جاتے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ۔ پھر جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق یعنی قرآن آ گیا تو وہ کہنے لگے، ایسے ویسے معجزے کیوں نہیں دیے گئے جیسے موسیٰ کو دیے گئے تھے؟ کیا وہ ان معجزات کا انکار نہیں کر چکے جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیے گئے تھے؟ انہوں نے کہا، تو یہ دونوں جادو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا، بلا شبہ ہم ہر ایک کے منکر ہیں۔ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو تاکہ میں بھی اس کی اتباع کروں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ پھر اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کریں تو جان لیجئے کہ وہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے؟ بلا شبہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور البتہ تحقیق ہم انہیں لگاتار اپنی ہدایت و نصیحت کی باتیں پہنچاتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے اس قرآن سے پہلے کتاب دی تھی وہی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ۔ اور جب ان پر قرآن تلاوت کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں، ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، بلا شبہ ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے۔ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ۔ ان لوگوں کو ان کا ڈبل اجر دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر کیا، اور وہ بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ اور جب وہ بیہودہ باتیں سنتے ہیں تو وہ اس سے اعراض کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تمہیں سلام ہو، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اے نبی، بے شک جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ ہی جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والے کو خوب جانتا ہے۔ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا
وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وہ یعنی مشرکین مکہ کہتے ہیں اگر ہم نے تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کی تو ہمیں ہماری زمین سے اچک لیا جائے گا، کیا ہم نے انہیں پرامن حرم میں جگہ نہیں دی جس کی طرف ہر قسم کے پھل ہماری طرف سے بطور رزق کھینچ کر لائے جاتے ہیں، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ اب آیت نمبر 43 پر غور کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے اس کا تذکرہ، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے توریت دی۔ یہ لوگوں کے لیے بصیرت افروز ہے، پھر اسی طرح ہدایت ہے اور رحمت ہے، شاید کہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ تو قرآن کریم سے، توریت سے، انجیل سے جو لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں خود ان کا ہی فائدہ ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 47 کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر چند چیزوں کو دلیل بنایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماضی کے واقعات بیان کیے ہیں کہ ایسا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، فرعون کا واقعہ، دوسری قوموں کا واقعہ، یہ تمام واقعات اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھ لیجئے، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ، اور آپ کوہ طور کے مغربی جانب نہیں تھے، آپ نہیں تھے لیکن آپ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور آپ وہاں موجود بھی نہیں تھے۔ پھر اسی طرح ایک جگہ اور ہے وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور آپ مدین والوں میں سے نہیں تھے لیکن آپ مدین والوں کا واقعہ بیان کیا۔ پھر اسی طرح وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا، اور جب ہم نے ان کو پکارا کوہ طور پر تو وہاں بھی آپ نہیں تھے۔ یہ جو کئی مرتبہ آ رہا کہ آپ نہیں تھے، آپ نہیں تھے، آپ نہیں تھے، لیکن آپ نے ان تمام واقعات کو بیان کیا ہے، تو یہ تمام چیزیں دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ سچے نبی ہیں۔ تمام واقعات کو آپ نے ہو بہو بیان کر دیا ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ آپ ان قوموں کو ڈرائیں کہ اس سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور عرب میں سے ہیں اور ایک ہی ہیں اور آخری ہیں، یہ سید الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، ولیوں کے سردار ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو عرب والوں کو، کفار مکہ کو ڈرانے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نہیں آیا تھا، اس کا تذکرہ ہو رہا، تو آپ ان لوگوں کو ڈرائیے، شاید کہ وہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ آپ غور کریں، یہ جو انداز ہے اللہ کا کہ آپ وہاں نہیں تھے لیکن آپ واقعات کو بیان کر رہے ہیں، تو کئی جگہ پہ ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، آپ کو غیب کا علم نہیں ہے، اللہ نے آپ کو بتایا، اور جتنا اللہ نے آپ کو بتایا اتنا آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، وہ عام لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ اس لیے ایک دو آیت پر اور غور کرتے ہیں۔ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 44، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اور جب وہ لوگ اپنی قلم بطور قرآن اندازی ڈال رہے تھے وہاں آپ موجود نہیں تھے۔ پھر اسی طرح نہ اس وقت تھے جب وہ لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا کہ آپ وہاں نہیں تھے لیکن آپ ان واقعات کو بیان کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کے اندر وہ ذکر ہے تو آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، تو یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بتایا ہے۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 49، تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، یہ غیب کی خبروں میں سے ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، آپ نہیں جانتے نہ آپ کی قوم جانتی ہے، آپ صبر کیجئے، انجام نیک لوگوں کے لیے ہے۔ تو یہاں بھی وہی کہا گیا کہ آپ نہیں جانتے نہ آپ کی قوم جانتی ہے۔ اب اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 51 کے درمیان ہے۔ کفار کی ہر در میں یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو مطالبہ کیا تھا یہ مطالبہ ہمارا بھی ہے، ہمارے پاس بھی کچھ ایسی نشانی آنی چاہیے، تو کہا کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا، ویسے تمہارا بھی انجام برا ہو سکتا ہے، اس لیے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 52 سے آیت نمبر 55 کے درمیان ہے نیک لوگوں کا تذکرہ ہے، خاص طور پہ اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو توراۃ اور انجیل کو مانتے تھے، پھر اس کے بعد ان لوگوں نے قرآن کریم کو مانا، تو ان لوگوں کو ڈبل اجر ملنے والا ہے۔ یہ لوگ ایسے ہیں ایمان لائے، یدرؤون بالحسنۃ السیئہ، بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں، وہ لوگ خرچ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، اور بیکار باتوں میں وہ لوگ پڑھتے نہیں بلکہ اس سے اعراض کرتے ہیں، بیہودہ باتوں کو سنتے ہیں اس سے اعراض کرتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ تو نیک لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، پھر اسی طرح بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں،
پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس کو وہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو اپنے اندر بھی یہ صفتیں پیدا کرنی چاہیے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا آیت نمبر 56 پر غور کیجئے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ عَالِمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ آپ جس کو ہدایت دینا چاہتے آپ نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کسے ہدایت کی ضرورت ہے۔ اس آیت کا ایک شان نزول ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 24۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا آخری وقت آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس گیا اور کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ، چچا جان کان میں بول دیجئے لا الہ الا اللہ، کل قیامت کے دن میں آپ کے لیے حجت قائم کروں گا۔ لیکن عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل ان دونوں نے کہا اترغب عن ملت عبد المطلب، ابو طالب کہ آپ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بولتے رہے، وہ لوگ بھی بولتے رہے، جب روح نکلی تو کہا علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ دادا عبد المطلب کے دین پہ مرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں استغفار کرتا رہوں گا معلم انہا عنک، جب تک کہ مجھ کو روک نہ دیا جائے۔ تو یہ آیت اتری، پہلے تو سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 113، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے استغفار کریں، اسی حالت میں وہ چلے گئے کہ وہ مشرک تھے، وہ جہنمی تھے، تو کیوں استغفار کر رہے ہیں؟ اس کے بعد یہ آیت اتری کہ آپ جس کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتے آپ نہیں دکھا سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ نبیوں کا کام پہنچا دینا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کسی کے سینے کو اسلام کے لیے کھولتا ہے، تو ہمارا اور آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، دلوں تک اتارنے والا اللہ ہے۔ یہ چند باتیں تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم سے جوڑ دے، آمین۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دیں جو گزران زندگی اپنے سامان زست پر اتراتی تھیں، سوائے ان کے کہ یہ گھر اجڑے پڑے ہیں، ان کے بعد بہت تھوڑے ہی آباد ہوئے اور ہم ہی ان سب کے وارث ہوئے۔ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون، اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں یہاں تک کہ وہ ان کی کسی بڑی بستی میں کوئی رسول بھیجتا ہے، وہ ان پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں مگر اسی وقت جب کہ ان کے باشندے ظالم ہوں۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقى افلا تعقلون، اور تمہیں جو بھی چیز دی گئی ہے وہ دنیاوی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر اور زیادہ دیر پا ہے، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ افمن وعدناہ وعدا حسنا فهو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیاۃ الدنیا ثم هو یوم القیامۃ من المحضرین، تو بھلا وہ شخص جسے ہم نے اچھا وعدہ کیا پھر وہ اس وعدے کو پانے والا ہے، کیا اس شخص جیسا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا بہت فائدہ دیا، پھر وہ قیامت کے دن حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا پھر وہ کہے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے۔ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، وہ لوگ جن پر حکم یعنی عذاب ثابت ہو چکا کہیں گے اے ہمارے رب یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا، ہم نے انہیں ایسے گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے تھے، ہم تیرے سامنے اظہار برات کرتے ہیں کہ وہ ہماری عبادت کیا ہی نہیں کرتے تھے۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، اور ان سے کہا جائے گا تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، چنانچہ وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں جواب نہیں دیں گے اور وہ سب عذاب دیکھ لیں گے، کاش وہ ہدایت پر چلتے ہوتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا تو وہ کہے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر اس دن ان پر خبریں پیچیدہ ہو جائیں گی اور وہ ایک دوسرے سے سوال تک نہ کر سکیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، البتہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو امید ہے
کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، ان لوگوں کے لیے کوئی اختیار نہیں۔ اللہ پاک ہے اور ان سے بلند ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اور آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دنیا اور آخرت میں تمام تعریف اسی اللہ کے لیے ہے، اور حاکمیت و فرما روائی بھی اسی کی ہے، اور اسی کی طرف تم لوگ لوٹائے جاؤ گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِالضِّيَاءِ أَفَلَا تَسْمَعُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، دیکھو تو اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ کے لیے رات ہی طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون الہ ہے جو تمہیں روشنی یعنی دن لائے؟ کیا پھر تم سنتے نہیں؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ کہہ دیجئے، دیکھو تو اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ کے لیے دن ہی طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون الہ ہے جو تمہیں رات لا دے کہ تم اس میں آرام کر سکو؟ کیا پھر تم نہیں دیکھتے؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اس نے اپنی رحمت ہی سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم اس رات میں آرام کرو، اور تاکہ تم دن میں اس کا فضل تلاش کرو، اور شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا پھر وہ کہے گا، کہاں ہے میرے وہ شریک جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے؟ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے، پھر ہم کہیں گے تم میرے ساتھ شرک کرنے پر اپنی دلیل لاؤ، پھر وہ جان لیں گے کہ بے شک سچی بات اللہ ہی کی ہے، اور ان سے گم ہو جائے گا جو کچھ وہ جھوٹ گڑھتے تھے۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ قصص سورہ نمبر 28 میں آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 75 تک 18 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ وہ لوگ خود اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں، جب تک کہ وہ لوگ اپنے آپ کو اس لائق نہ بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے۔ یعنی جب تک وہ ظلم نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، خود اپنا نقصان کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، برائیوں میں آگے نکل جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک برباد نہیں کرتا جب تک کہ وہ اس لائق نہیں ہو گئے کہ انہیں برباد کر دیا جائے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ دنیاوی زندگی فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، آنی جانی ہے، اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بلائے گا، کہے گا کہاں ہے میرے شرکا؟ اور آج کے درس میں 3 مرتبہ ایسے آیا، پہلے توحید کے بارے میں آیا، کہاں ہے میرے شرکا جس کو لوگ شریک ٹھہراتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہا جائے گا کیا تم لوگوں نے رسولوں سے پوچھا؟ پھر کہا جائے گا کہاں ہے شرکا؟ اس دن اللہ تعالیٰ پکارے گا۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ آخرت کو چاہتے ہیں، جو لوگ دنیا کو چاہتے ہیں، کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ جی نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا تذکرہ کیا کہ وہی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، تمام معاملات، تمام اختیارات اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اللہ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو رات ہی رات رہے، دن کو کون لائے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے دن ہی دن رہے تو رات کو کون لائے گا؟ تو رات اور دن، رات کا آنا جانا، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرے اور ایک اللہ تعالیٰ کو مان لے۔ تو یہ چند خلاصہ تھا۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ آیت نمبر 58 اور 59 پر غور کیجئے۔ بستیوں کو اللہ تعالیٰ حجت قائم کرنے کے بعد ہلاک کرتا ہے، ویسے ہلاک نہیں کرتا، ویسے برباد نہیں کرتا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور ہم نے بہت سی بستیوں کو فراخی معیشت پر اترانے کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی اس پر اترانے کے بعد اللہ نے ہلاک کر دیا۔ اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے بہت ساری بستیوں کو ہلاک کیا ہے، ہم نے اس کو نعمتیں دی، ان لوگوں نے ناشکری کی تو اللہ نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔
آپ قوم سبا کے بارے میں دیکھیں، غور کریں، اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں انہیں دی تھی۔ دونوں طرف باغات تھے، یمن کے اندر ان کا علاقہ تھا، ہر طرح کی فراوانی ان کے پاس تھی، ان کے پاس راستے بھی اچھے تھے، پانی وغیرہ تھا، پھر اسی طریقے سے سواری بھی اچھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے باغات عطا کیے تھے۔ جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ان لوگوں نے ناشکری کی، یہ کہا ارے ایک گاؤں کے بعد دوسرا گاؤں کیوں آ رہا ہے، ایک شہر کے بعد دوسرا شہر کیوں آ رہا ہے، جنگل وغیرہ کے ذریعے دوری پیدا کی جائے سفر میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے ناشکری کرنے پر، ویسے اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا، لوگ خود اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہلاک نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت نمبر 11۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو یہاں دو معنی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نہیں پکڑتا، نعمتیں نہیں چھینتا جب تک کہ لوگ خود ہی ناشکری نہ کرنے لگے۔ پھر اس کا دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ نعمتیں نہیں لوٹائے گا جب تک کہ لوگ توبہ نہ کر لیں، توبہ استغفار نہ کر لیں۔ اگر توبہ استغفار کر لیں، سیدھے راستے پر آ جائیں، ایمان والی زندگی گزاریں، تو اللہ تعالیٰ نعمتیں دوبارہ عطا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک برباد نہیں کرتا جب تک کہ لوگ خود اپنے آپ کو برباد نہ کر لیں، حجت قائم کر دیتا ہے، اس کے بعد قوم کو برباد کرتا ہے۔ اللہ نے ایک جگہ پہ اور مثال بیان کرتے ہوئے کہا، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 112 113، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ایک بستی کی جو امن والی تھی، سکون والی تھی، شانتی والی تھی، اور ہر طرح سے ان کی روزی ان کے پاس آ رہی تھی۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بھوک کے ذریعے اور خوف کے ذریعے ان لوگوں کو عذاب چکھایا۔ رسول ان کے پاس آئے تو ان لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا، تو عذاب نے ان لوگوں کو پکڑ لیا، وہم ظالمون، وہ لوگ خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا، فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، تو ان کے گھر جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، ویران ہیں، بہت سارے محلے ویران ہیں، مکانات ویران ہیں، برباد ہو گئے، کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ یہ کھنڈرات نظر آ رہے ہیں، آباد نہیں ہو سکے، کس نے کھنڈروں میں بدل دیا، برباد کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا، ان کے مکانات تباہ و برباد ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور تمام کے تمام لوگوں کو برباد کر دیا۔ اب ان کے گھروں میں کوئی نہیں بستا ہے، چند ہی بستیاں ایسی ہیں جو دوبارہ بس سکی، چند ہی گھر ایسے ہیں جو دوبارہ آباد ہو سکے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم آياتنا، اور آپ کا رب کسی قوم کو برباد نہیں کرتا جب تک کہ اہم بستی میں کوئی رسول نہ بھیج دے۔ رسول آ جاتے ہیں، حجت قائم ہو جاتی ہے، دلیل قائم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی قوم کو پکڑتا ہے۔ کئی آیتوں میں یہ کہا، جیسے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 165، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، رسولوں کو بھیجا، وہ خوشخبری سنانے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، تاکہ لوگوں کی طرف سے اللہ پر کوئی حجت نہ رہے، یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کیوں نہیں بھیجا، اگر رسولوں کو بھیجا ہوتا تو ہم مان لیے ہوتے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 15، کہ ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے اس وقت تک جب تک کہ ہم رسول کو نہ بھیج دے۔ تو حجت قائم ہو جاتی ہے تبھی اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے، ویسے اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں پکڑتا، اور گناہوں کی وجہ سے اللہ پکڑتا ہے۔ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 40، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، ہر ایک کو ہم نے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، تو ان میں سے بعض پر پتھر بھیجے، پھر اسی طریقے سے چیخ نے بعض لوگوں کو پکڑ لیا، پھر اسی طریقے سے بعض لوگوں کو زمین میں دھسا دیا، بعض لوگوں کو ڈبو دیا، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، تمام نبیوں کو بھیجا گیا تھا، ڈرانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ نبیوں کا کام کیا تھا؟ لوگوں کو ڈرانا، خوشخبری سنانا اور ایک اللہ کی طرف بلانا۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 92، تاکہ آپ گاؤں والوں کو یعنی مکہ والوں کو اور ان کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں سب کو آپ ڈرائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈرایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں،
قرآن سب کے لیے، اسلام سب کے لیے۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158، قُلْ یَا أَیُّہَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللَّہِ إِلَیکُم جَمِیعًا، کہہ دیجئے اے لوگوں میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جو انکار کرے گا تو اس کے لیے آگ ہے۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 17، وَمَن یکفر بہ من الأحزاب فالنار موعدہ، اور جو انکار کرے گروہوں میں سے تو آگ اس کا ٹھکانہ ہے۔ فرقوں میں سے جو بھی کفر کرے تو آگ اس کا ٹھکانہ ہے۔ جو لوگ رسول کی بات نہیں مانیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے بات ماننا ضروری ہے، کیونکہ اس لیے وہ آئے ہیں تاکہ حجت قائم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو پکڑتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا غَالِبُونَ، ہم نے کسی قوم کو اس وقت تک برباد نہیں کیا جب تک کہ وہاں والے ظلم پر اتر نہ آئے۔ تو لوگ ظلم کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا، اور کئی بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا ہے اور لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، جاتے ہیں، تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیوں پکڑا۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے، دیکھے، کھنڈرات کو دیکھے، لوگوں کے مکانات کو دیکھے، محلات کو دیکھے، ان کی بستیوں کو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کی بستیوں کو برباد کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کس طریقے سے ملیہ میٹ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی وجہ سے ان لوگوں کو پکڑ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ حجت قائم کرنے کے بعد کسی بستی کو پکڑ لیتا ہے۔ اب آگے ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 60 اور 61 پر غور کیجئے۔ دنیا فانی ہے، دنیا چلی جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی۔ ہم اور آپ آئے ہیں، جانے کے لیے آئے ہیں، کوئی بھی آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے، اور موت جو ہے ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، ہر ایک کو آنی ہے۔ جو بھی یہاں آیا وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم لوگوں کو قیامت کے دن پورا پورا بدلہ ملے گا۔ جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہے، اور دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اسی طریقے سے سورہ حدیث سورہ نمبر 57 آیت نمبر 20، اس پر بھی غور کیجئے، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ لوگ دھوکہ کھائے ہوئے کہ ہمیشہ رہیں گے۔ لوگ تیاری کرتے ہیں 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، پھر اس کے بعد چلے جانا ہے۔ تو جہاں جانا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کی تیاری کی جائے، یہی بہتر ہے۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقی، اور جو کچھ تم لوگوں کو دیا گیا ہے دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اس کی زیب و زینت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ بندہ کہتا ہے میرا مال، میرا مال، میرا مال۔ بندے کا کیا مال ہے؟ حدیث پر غور کریں، صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 2959، یقول العبد مالی مالی انما له من ماله ثلاث ما اکل فافنا او لبس فابلا او اعطى فاقتنى وما سوا ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس۔ بندہ کہتا ہے میرا مال، میرا مال۔ بندے کے لیے مال میں سے صرف 3 حصہ ہے، جو کھا لیا، جو پہن کے پرانا کر دیا، اور کسی کو دے کر جمع کر لیا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مال ہے وہ دوسروں کا ہے، لوگ تقسیم کر لیں گے۔ اس لیے دنیاوی زندگی جو ہے دھوکے کا سامان ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے۔ دنیا کے اندر رہنا ہے، مثال ایسی ہی ہے گویا کہ کشتی میں سوار ہو کر لوگ جا رہے ہیں، تو کشتی جو ہے وہ پانی کے اوپر چل رہی ہے، تو صحیح ہے، کشتی منزل تک پہنچ جائے گی اور مسافر بھی آرام سے اتر جائیں گے۔ لیکن اگر کشتی کے اندر پانی آ جائے، پانی داخل ہو جائے، تو وہ کشتی ڈوب جائے گی۔ تو ہم اور آپ دنیا کے اندر رہیں، چلتے رہیں، جتنی ضرورت ہے اتنا رہنا ہے، لیکن اگر دنیا ہمارے اندر گھس جائے تو ہم اور آپ گھاٹے میں رہیں گے، ہمارا اور آپ کا نقصان ہوگا۔ اس لیے کہا گیا کہ آخرت میں جو چیزیں ہم نے بھیجی ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 96 پر غور کیجئے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، اور اللہ کے پاس جو بھیجا ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ پھر آگے یہ کہا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 158، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور یہ نیک لوگوں کے لیے ہے۔ دنیاوی زندگی کی مثال بیان کرتے ہوئے کیا کہا کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الجنہ و نعیمہا کتاب نمبر 51 حدیث نمبر 2858، مستورد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجل احدکم اصبعہ ہذہ واشار یحییٰ بالسبابہ فی الیم فلینظر بما ترجع، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ کی قسم
دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں اس طریقے سے ہے، جس طریقے سے تم لوگ اپنی انگلی دریا میں ڈبوتے ہو، وہ دیکھو کہ اس انگلی کے ساتھ کتنا پانی باہر آتا ہے۔ اب غور کرے، دریا ہے، سمندر ہے، ہم اپنی انگلی اس میں ڈبوئیں تو کتنا پانی اوپر آئے گا؟ کچھ بھی نہیں آ سکتا۔ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا بس اتنی ہی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آگے ذکر ہے آیت نمبر 62 سے آیت نمبر 67 کے درمیان، غور کیجئے۔ مشرکین اور ان کے شرکاء وہاں جب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے تو برات کا اظہار کریں گے، جی نہیں، میں نے کب کہا تھا اس کو پوجنے کے لیے، یہ لوگ تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اور اللہ کا انداز دیکھیے، قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ وہاں پوچھیں گے، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ یہاں توحید کے بارے میں اس دن اللہ تعالیٰ ان کو پکاریں گے، ان لوگوں کو پکار کر کہیں گے، کہاں ہیں میرے شرکاء؟ تم لوگ شریک ٹھہراتے تھے، تم گمان کرتے تھے کہ یہ ہمارے شرکاء ہیں، ہمارے حصے دار ہیں، ہے کوئی؟ ذرا بلا کے لے آؤ۔ کیا جواب دے سکتے ہیں؟ اب آؤ، بلا کے لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں توحید کے بارے میں پوچھے گا۔ اب آئیے غور کریں، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ۔ پھر اسی طرح رسالت کے بارے میں پوچھا جائے گا، توحید کے بارے میں تو پوچھ لیا، میرے کہاں شرکاء ہے۔ پھر اس دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پوچھیں گے، رسولوں نے تم لوگوں سے پوچھا تو تم لوگوں نے کیا جواب دیا؟ کیا تم لوگوں نے رسولوں کی بات مانی، رسولوں پر ایمان لائے کہ نہیں لائے؟ تو دیکھا آپ نے، توحید کے بارے میں اللہ پوچھیں گے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ رسالت کے بارے میں پوچھیں گے، کیوں رسولوں کی بات مانی کہ نہیں مانی؟ پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 5 اور 6، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا اللہ کے علاوہ جس کو پکار رہا ہے، وہ اس کو بلائے تو لیکن قیامت تک وہ اس کی پکار کو نہ سنے اور اس کی دعا سے غافل رہے، اس کی دعا کو قبول ہی نہیں کرے، اور قیامت کے دن جب اکٹھا کیا جائے گا تو وہ لوگ دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادتوں کا انکار کریں گے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 68 اور 70 کے درمیان غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس علم ہے، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ جو چاہے وہ پیدا کرے۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، پہلے بھی تھی اور ہمیشہ ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے جو وہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، اور کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کر دیا، کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں کہ اس کے اندر کچھ کر سکے۔ ما کان لہم الخیرہ، اور ان لوگوں کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اسی طریقے کی ایک آیت ہے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 36، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم۔ کسی مومن کے لیے، کسی مومنہ عورت کے لیے جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو کسی بھی معاملے میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا، رب کون ہے؟ جو سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، لوگ جو چھپاتے ہیں اللہ جانتا ہے، جو ظاہر کرتے ہیں اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، سب چیزوں کو وہ جاننے والا ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا گیا سورہ راج سورہ نمبر 13 آیت نمبر 10، سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ کہا یہ برابر ہے تمہارے لیے کہ تم چپکے سے بات کرو یا ظاہری طور پر بات کرو، جو شخص رات کو چھپنے والا ہو یا دن کی روشنی میں کھلم کھلا رہے، اللہ سب کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 19، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو اور دلوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے توحید ہے اور یہ توحید کے دلائل ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ اس پر غور کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 75 کے درمیان اپنی توحید کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، اور اللہ نے نشانی بیان کرتے ہوئے کہا، دیکھو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو رات ہی رات رہے، رات ہی رات رہے، دن کو کون لائے گا؟ کون لائے نہیں سکتا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو دن ہی دن رہے، رات کو کون لائے گا؟ کوئی لا نہیں سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ اور نظام دیکھیے، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رات کے بعد رات آئے پھر اس کے بعد دن آئے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ تو دن اور رات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، یہ نشانی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آدمی رات میں آرام کرے، دن میں کام کرے۔ اس لیے یہ کہا گیا لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے، لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اس دن اللہ تعالیٰ پھر پکاریں گے اور کہیں گے، کہاں ہیں ہمارے شرکاء جو لوگ شریک ٹھہراتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے لوگوں کو ابھارا اور کہا کہ لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، تمام نشانیاں بیان کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ
کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا خاتمہ ایمان پر کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توحید کی تمام باتیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین، اور شرک سے اللہ تعالیٰ دور رکھے، بدعات و خرافات سے اللہ دور رکھے، آمین۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان پر ظلم کیا، اور ہم نے اسے اس قدر خزانے دیے تھے کہ بلا شبہ اس کی چابیاں ایک طاقتور مردوں کی جماعت پر بھاری ہوتی تھیں۔ یاد کرو جب اس کی قوم نے اس سے کہا تو اترا مت، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین۔ اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس سے آخرت کا گھر تلاش کر، اور تو دنیا میں بھی اپنا حصہ مت بھول، اور تو لوگوں سے ایسے احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، اور تو زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون۔ قارون نے کہا مجھے تو یہ مال محض اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو کچھ میرے پاس ہے، کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ بے شک اللہ نے اس سے پہلے ایسے بہت سے لوگ ہلاک کر دیے تھے جو قوت میں اس سے زیادہ تھے اور لاؤ لشکر میں بڑھ کر تھے، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ پھر وہ پورے زیب و زینت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا، تو جو لوگ دنیاوی زندگی چاہتے تھے کہنے لگے کاش ہمارے لیے بھی اس کے مثل ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے، بلا شبہ وہ بڑا نصیبے والا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا افسوس تم پر، اس شخص کے لیے اللہ کا ثواب بہت بہتر ہے جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، اور یہ بات صبر کرنے والوں ہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے۔ فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرین۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر اس کے لیے اس کے حامیوں کی کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ بدلہ لینے والوں میں سے تھا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اور جنہوں نے کل اس کے مقام و مرتبے کی تمنا کی تھی وہ کہنے لگے ہائے شامت، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو یقیناً وہ ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ ہائے شامت، کافر کامیاب نہیں ہوتے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ وہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کو دیں گے جو زمین میں نہ بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد، اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون۔ جو کوئی نیکی لائے گا تو اس کے لیے اس سے بہت بہتر یعنی بدلہ ہوگا، اور جو کوئی برائی لائے گا تو برے عمل کرنے والوں کو وہی بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل رب عالم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ بلا شبہ وہ اللہ جس نے آپ پر قرآن نازل کیا، یقیناً وہ آپ کو اچھے انجام تک پہنچانے والا ہے۔ کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت کے ساتھ آیا اور کون کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين۔ اور آپ امید نہیں رکھتے تھے کہ آپ کی طرف یہ کتاب وحی کی جائے گی مگر یہ آپ کے رب کی رحمت ہی سے وحی کی گئی ہے، لہٰذا آپ کافروں کے مددگار ہرگز نہ ہوں۔ ولا يصدنك عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک وادع الى ربک ولا تکونن من المشرکین۔ اور وہ کافر آپ کو اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے نہ روک دیں اس کے بعد کہ وہ آپ کی طرف اتاری گئیں، اور آپ اپنے رب کی طرف بلائیں اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہوں۔
ولا تدع مع اللہ الہا آخر لا الہ الا ہو کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ اور آپ اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو مت پکاریں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، اسی کی حاکمیت و فرماروائی ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ قصص سورہ نمبر 28 میں آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 88 تک آخری آیت تک 13 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اس میں قارون کا تذکرہ ہے، اس کے مال کا تذکرہ ہے، اس کا انجام کیا ہوا اس کا تذکرہ ہے، اور لوگوں کو بتایا یہ گیا کہ جو لوگ اس طریقے سے ہیں ان کا بھی انجام کیا ہوگا، اور یہ کہا گیا کہ مال اللہ تعالیٰ جس کو بھی چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ اس کے بعد اخیر میں قرآن کریم کے بارے میں ذکر ہے کہ یہ قرآن کریم آپ پر اتارا گیا ہے اور آپ قرآن کریم کے حساب سے چلیے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے آپ ان کی بات نہ مانیے، آپ مشرکوں میں سے نہ ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیے، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 82 تک 7 آیتوں میں قارون کا تذکرہ ہے۔ قارون یہ اسرائیلی سیٹ تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی دولت دی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی دولت دی تھی کہ اس کے خزانے کی چابیاں طاقتور قسم کے لوگ اٹھایا کرتے تھے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، کہ قارون جو تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مال دیا، اتنا خزانہ دیا، طاقتور قسم کے لوگ کی چابی اٹھایا کرتے تھے۔ آپ غور کر لیں خزانہ کتنا رہا ہوگا، مال کتنا رہا ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اللہ تعالیٰ قارون سے خوش تھا؟ آج کل ہم میں سے کچھ بھائی ایسے ہیں جو اللہ سے ناراض ہیں۔ کیوں ناراض ہیں بھائی؟ فلانے کو اللہ نے دیا، اللہ نے مجھ کو نہیں دیا، تو اللہ فلانے سے خوش ہے تو اللہ دے رہا ہے، فلانے سے اللہ ناراض ہے اس لیے اللہ نہیں دے رہا ہے، اللہ مجھ سے ناراض ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے دولت نہیں دی۔ تو کیا اللہ قارون سے خوش تھا؟ اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور اللہ کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو دیا کیا ہے۔ اللہ نے اگر دولت نہیں دی ہے تو اللہ نے صحت دی ہے، تو ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ تنگ دستی گرچہ ہو غالب، تنگ دستی گرچہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ ہم اور آپ اگر دیکھیں گے تو اللہ کی نعمتیں ہم پر بے شمار ہے، ہم گننا چاہیں کبھی گن بھی نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 18، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 35، کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ تو مال بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور اللہ کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے۔ اور جس نے بھی تکبر کیا، غرور کیا، گھمنڈ کیا اور کہا مال میں نے اپنے بلبوتے کمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پکڑ لیا ہے۔ قارون کا انجام کیا ہوا؟ قوم نے اس کو نصیحت کی تو پتہ یہ چلا جو مالدار لوگ ہیں، جو پیسے والے لوگ ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ ان کے پاس جائیں اور ان کو نصیحت کریں، ان کو سمجھائیں۔ تو یہاں سمجھایا گیا تھا کہ تو یاد کر لے، تو تلاش کر لے آخرت میں تیرا کیا ہوگا۔ تو یہی ہے، آخرت میں تو کیا کر رہا ہے، آخرت میں تو اپنے لیے کیا بنا رہا ہے، آخرت کے لیے کچھ بنا رہا ہے کہ نہیں بنا رہا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہا کہ دنیا میں بھی تیرا حصہ ہے، تو مت اس کو بھول، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو دولت دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کر رکھی ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہا کہ اللہ نے جس طریقے سے تیرے ساتھ بھلا کیا تو بھی لوگوں کے ساتھ بھلا کر، تو اس کو سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے، اور ایسے لوگ ہونے چاہیے جو دعوت و تبلیغ کرے، ایسے لوگ ہونے چاہیے جو بتانے کے لیے جائے، سمجھانے کے لیے جائے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تو بھی لوگوں کے ساتھ اچھا رہا جیسا کہ اللہ نے تیرے ساتھ اچھا کیا۔ تو پتہ یہ چلا پیسہ تو اہم ہے ہی، سب سے زیادہ اہم تو نہیں کہہ سکتے لیکن کسی چیز سے کم بھی نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ۔ پیسہ ہے تو لوگ سلامی مارتے ہیں، السلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، اور پیسہ نہیں ہے تو کوئی پوچھتا نہیں، سامنے آتے ہیں تو کترا کے نکل جاتے ہیں، ہائے موسم کی طرح لوگ بدل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے۔ تو قوم نے اس کو نصیحت کی، قارون کو سمجھایا، لیکن اس نے نہیں مانا۔ وہ غرور کرنے والا تھا، تکبر کرنے والا تھا، گھمنڈی تھا۔ اس لیے آپ دیکھیے گا کچھ لوگ ایسے بھی آپ کو مل جائیں گے جو پیسے پر گھمنڈ کرتے۔ کیوں گھمنڈ کرنے کا بھائی؟ غرور کیوں کرنے کا؟ تکبر کیوں کرنے کا؟ نقصان ہو جائے گا۔ تو قارون نے بھی ایسا کیا، جب قوم نے نصیحت کی تو بات نہیں مانا۔ اپنے پیسے کے بلبوتے سیٹھ لوگ بات نہیں مانتے کسی کی، کیوں مانیں گے؟
کوئی اہمیت نہیں دیتے، لیکن اگر پیسے والا کوئی بات کہے تو اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں۔ جی نہیں، اگر کوئی اچھی بات کہی جائے تو اس کو آپ پیسے سے مت تولیے، بات کو دیکھیے کہ بات کیسی کہی جا رہی ہے۔ پیسہ آج ہمارے پاس ہے، کل ختم ہو جائے گا، دوسروں کے پاس چلا جائے گا۔ دوسروں کے پاس تھا، اللہ نے دیا ہے، پھر کل اللہ تعالیٰ ہم سے لے کر دوسروں کو دے سکتا ہے، اور یہ چیز جب اللہ تعالیٰ چاہے کر سکتا ہے۔ غور کیجئے قارون نے کیا کہا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے یہ کہا کہ میں نے اپنے علم کی وجہ سے کمایا ہے۔ یہ عندی لفظ جو ہے نا، یہ میرے پاس ہے، میں بہت بدھیمان ہوں، دماغی ہوں، میں نے دماغ چلایا، دماغ لگایا تو میں نے کمایا ہے۔ یہ عندی کا لفظ جو ہے اکثر لوگوں کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ میرے پاس ہے، میں اس کا حقدار ہوں، میرے پاس ہونا چاہیے۔ تو تین چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو برباد کر دیتی ہے۔ مال کے سلسلے میں یہ کہنا کہ یہ میرے پاس ہے، میں نے کمایا ہے اور میرا ہے، میں اس کا حقدار ہوں، میں اللہ کے نزدیک اچھا ہوں، پیارا ہوں، محبوب ہوں، اس لیے اللہ نے دیا ہے۔ نہیں، اللہ نے قارون کو پکڑا ہے، تو جس کے اندر بھی یہ گھمنڈ ہے، غرور ہے، جو یہ کہتا ہے کہ مال میرا ہے، مال ہمارا نہیں ہے، مال اللہ کا ہے، اس لیے کبھی بھی یہ نہیں کہنے کا کہ مال میرا ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ قارون نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کو پکڑ لیا۔ تو نقطے پر غور کریں، نقطہ یہ ہے کہ تین چیزیں انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ اندی میرے پاس، لی میرے لیے، انا میں، آئی ایم مائن، یہ سب چیزیں ایسی ہے جو انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ انا کو کر دے فنا، ورنہ ہم سب ہو جائیں گے فنا۔ اب آئیے ذرا مثالوں کے ذریعے ان کو سمجھیں۔ ابلیس نے یہ کہا انا میں، تو کیا ہوا اس کا انجام؟ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 12 اور 13، قال ما منعك الا تسجد اذ امرت قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ اللہ نے کہا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا تھا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ تو اس نے کہا میں ان سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے اور ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے کہا اتر جا، اب تیرے لیے مناسب نہیں ہے کہ یہاں تو رہ، کیونکہ تو نے تکبر کیا، تو نکل جا، تو ذلیلوں میں سے ہے۔ تو دیکھا آپ نے، یہاں اس نے کہا میں، تو جہاں کہا میں تو اللہ نے پکڑ لیا۔ پھر اسی طرح ایک لفظ ہے لی، میرے لیے، فرعون کو اللہ نے برباد کر دیا۔ سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 56 کے درمیان غور کیجئے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ۔ غور کر لیجئے، اس کی ترجمانی میں کر رہا ہوں۔ فرعون نے اپنی قوم سے کہا کیا میرے لیے مصر کی بادشاہت نہیں ہے، اور یہ نہریں جو بہہ رہی ہیں کیا میرے لیے نہیں ہے جو تم دیکھ رہے ہو؟ پھر اسی طرح کہا کیا میں بہتر نہیں ہوں جو صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کر سکتا اور اپنے مسائل رکھ بھی نہیں سکتا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سونے چاندی کے زیورات ان کے ساتھ ہوں، یا پھر کوئی فرشتہ ان کے ساتھ آتا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ، اس نے قوم کو بیوقوف بنایا تو قوم ان کی بات میں آ گئی، اچھے وعدے کیے تو قوم ان کے جھانسے میں آ گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ لوگ فاسق قوم تھے۔ اللہ نے آگے کہا فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، جب ان لوگوں نے ہم کو غصہ دلایا تو ہم نے انتقام لے لیا، بدلہ لے لیا، اور سب کے سب کو ہم نے ڈبو دیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ، اور دوسرے لوگوں کے لیے مقام عبرت بنا دیا ہے۔ اور بھی آیتیں ہیں، اس پر غور کیجئے۔ سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 49، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، لیکن جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے مہربانی کرتے ہوئے نعمت دیتے تو کہتا ہے میرے علم کی بدولت دی گئی ہے۔ سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 50، وَلَنَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، اور اگر ہم اسے تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ کہتا ہے یہ تو میرا حق ہی تھا، یعنی میں اس کا مستحق تھا۔ کیا انسان جو وہ کما رہا ہے وہ اس کا ہے؟ جی نہیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 2959، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول العبد مالی مالی انما له من ماله ثلاث ما اکل فافنا او لبس فابلا او اعطى فاقتنى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس
بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، جبکہ بندے کے لیے مال میں سے اتنا ہی ہے جو اس نے کھا لیا، جو اس نے پہن لیا، جو اس نے کسی کو دے دیا، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ دوسروں کے لیے ہے اور دوسرے اس کو تقسیم کر لیں گے۔ تو پتہ یہ چلا مال میں سے ہمارا حصہ اتنا ہی ہے جو ہم نے کھایا ہے، جو ہم نے پہنا ہے، جو ہم نے کسی کو دیا ہے۔ بقیہ جتنے بھی خزانے ہیں لوگ تقسیم کر لیں گے۔ ہم گاڑی چھوڑ کے چلے جائیں گے، مکانات چھوڑ کے چلے جائیں گے، بینک بیلنس چھوڑ کے چلے جائیں گے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ آپ غور کر لیں، جب ہم اور آپ دنیا کے اندر آئے تھے تو کیسے آئے تھے؟ مٹھی بدی ہوئی تھی۔ جی ہاں، اب وہ کھل گئی ہے۔ جب واپس جا رہے ہیں تو کیسے جا رہے ہیں؟ ہاتھ کھلا ہوا جا رہا ہے۔ جو کچھ ہے سب یہی ختم ہو جائے گا۔ اپنی روزی روٹی لے کر آئے تھے، قسمت کا جتنا لکھا تھا وہ سب ماں کے پیٹ میں اللہ نے لکھ دیا، اور انسان اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنی پوری روزی حاصل نہ کر لے۔ جس طریقے سے موت ہمارے پیچھے ہے اسی طریقے سے روزی روٹی بھی ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کھول دیتا ہے۔ اس لیے تقدیر کے فیصلے پر راضی رہنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کہا کہ وہ خرچ کریں۔ سورہ حدیث سورہ نمبر 57 آیت نمبر 7، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، تم لوگ خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم لوگوں کو خلیفہ بنایا ہے۔ یعنی مال کسی اور کا تھا، اللہ نے دیا، پھر کل کسی اور کے ہاتھ میں دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے روزی کو تنگ کر دے جیسے اللہ نے کہا، اور جس کے لیے چاہے روزی کو کھول دے۔ ہم اور آپ کہتے ہیں نا سرکار کچھ بھی نہیں کر رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ جی نہیں، ہم اور آپ اپنے اعمال کی طرف دیکھیں۔ اللہ جس کے لیے چاہے روزی کو کھول دے، جس کے لیے چاہے روزی کو تنگ کر دے۔ سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 39، قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ آپ کہہ دیجئے بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ بس تم جو کچھ بھی خرچ کر رہے ہو اس کو تم پاؤ گے، وہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے روزی کو کھول دے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دے۔ کوئی یہ نہ کہے میں اپنے بلبوتے کما رہا ہوں، جی نہیں، کسی کو یہ نہیں معلوم کل کیا کمائے گا۔ آپ غور کریں، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آخری آیت ہے، آیت نمبر 34، ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل کرتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں کیا اسی کو معلوم ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، کالا ہے گورا ہے، نیک ہے برا ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ کتنے سال رہے گا نہیں رہے گا اللہ ہی کو معلوم ہے۔ کل انسان کیا کمائے گا کسی کو نہیں معلوم، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ پھر اسی طریقے سے آدمی کہاں مرے گا کسی کو نہیں معلوم، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو روزی روٹی کا جو مسئلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اللہ رزاق ہے، وہ کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ آپ غور کریں، ویل مچھلی کتنے ٹن کھاتی ہے، اللہ اس کو کھلاتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نہیں کھلائے گا؟ اس نے پیدا کیا وہ ضرور کھلائے گا، بس ہمیں اور آپ کو محنت کرنی اور غور کرنا، لگے رہنا، کوشش کرنا۔ آپ چڑیوں کو دیکھیے، صبح سویرے چڑیا نکلتی ہے خالی پیٹ، لیکن جب واپس آتی ہے تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جن کو مال دیا ہے وہ مال پر اترائے نہیں، اور جس کو نہیں دیا ہے وہ افسوس نہ کرے، گھبرائے نہیں۔ قارون جب نکلتا تھا تو کچھ لوگ کہتے تھے دیکھ کر کاش دولت انہیں بھی ایسی مل جاتی۔ آج کل بھی لوگ مالداروں کو دیکھ کر یہی کہتے ہیں کاش ہمیں بھی ایسی دولت مل جاتی۔ جی نہیں، کیا معلوم اس کے لیے آزمائش ہو اور آپ اتنا صبر نہ کر سکیں۔ تو اللہ نے ان کو دیا ہے تو اللہ زیادہ ان کو آزمائے گا، اور اللہ نے نہیں دیا تو آزمائش کم ہوگی۔ اس لیے لوگ کہتے تھے، لیکن جو ایمان والے وہ یہی کہتے کہ ایمان زیادہ بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کیا کیا، اس کو پکڑ لیا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا، اس کے گھر سمیت ہی اس کو پکڑ لیا اور زمین کے اندر دھنسا دیا۔ تو یہ زیب و زینت کی چیزیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیتا ہے، تو یہ مال ہے، زیب و زینت کی چیزیں ہیں۔ کچھ اور چیزیں ہیں جیسے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 14، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ٹھوس ٹھوس کر بھر دی گئی ہے، جیسے عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، پھر اسی طرح سونے اور چاندی کے زیورات اور اس کے گہنے اور اس کے خزانوں کی محبت، پھر اسی طرح بہترین گھوڑے ہیں، پھر اسی طرح چوپائے ہیں، پھر اسی طرح کھیتیاں ہیں، کہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے لوگوں کو آزما رہا ہے۔
جو لوگ آزمائش میں پورے اترے وہ کامیاب، اگر آزمائش میں پورے نہیں اترے تو ناکام۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اس کو اس کے گھر سمیت اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60 باب حدیث الغار حدیث نمبر 3485، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینما رجل یجر ازارہ من الخیلاء خسف بہ فہو یتجلجل فی الارض الی یوم القیامہ، ایک شخص تکبر کی وجہ سے اپنے تہبند کو گھسیٹتے ہوئے جا رہا تھا کہ اسے زمین میں دھسا دیا گیا، بس فرمایا قیامت کے دن تک زمین میں دھستا ہی چلا جا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو پکڑا ہے، لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے، اگر اس پر غور کرتے ہیں تو ان کا بڑا فائدہ ہے، اگر غور نہیں کریں گے تو اس کا نقصان ہے۔ پھر اسی طرح آگے یہ کہا، وَإِكَانَ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لَمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، کہ ہائے شامت، اللہ ہی تو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے۔ مال اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو آزما رہا ہے، کسی کو دے کر آزما رہا ہے، کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے۔ اب آگے غور کیجئے، آیت نمبر 83 سے 84 کے درمیان ہے، آخرت کی جو نعمت ملی ہوئی ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں، جو ایمان والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ نعمتیں عطا کرتا ہے۔ جو نیکی کرے گا اس کا فائدہ خود اس کا ہے، جو برا کرے گا خود اس کا نقصان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اخیر میں تبلیغ کا حکم دیا جا رہا ہے، آیت نمبر 85 سے 88 کے درمیان غور کیجئے، تبلیغ کا حکم ہے، توحید کا حکم ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ آپ اپنے رب کی طرف بلائیے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرکوں میں سے نہ ہو جائیے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیے، تو توحید کا حکم ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا، كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ تمام حکم اللہ ہی کے لیے، فیصلہ اللہ ہی کے لیے، وہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، اور تمام کے تمام لوگوں کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو مال دیا اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق دے، اللہ جس حالت میں رکھے تو اللہ تعالیٰ صبر دے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صابر و شاکر بنائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ اتنا نہ آزمائے کہ ہم اس آزمائش میں نہ اتر سکے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، توحید پر کرے، آمین۔ شرک و بدعات سے، خرافات سے اللہ دور رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔